السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی سورہ مبارکہ جس کی ہم تفسیر بیان کرنے لگے ہیں وہ سورہ الملک ہے۔ گو کہ سورہ الملک کے نام کی ایک پلے لسٹ آلریڈی موجود ہے اور اس میں ہم نے سورہ الملک سے متعلق مختلف ٹاپکس ذکر کیے ہیں۔ بعض دفعہ ہم نے لائیو ٹرانسمیشنز میں بھی سورہ الملک پر بات کی ہے۔ قریباً یہ 2020 کی بات ہے کہ ہم نے ایک گھنٹے کے قریب 2 سیشنز کیے تھے سورہ الملک پر۔ اس کے علاوہ سورہ الملک کی فضیلت سے متعلق ہم آپ کو درس دے چکے ہیں اور چند اور آیات سے متعلق، پر ہم ایک باقاعدہ طور پر اس ضمن میں کوئی پلے لسٹ ہم نے مرتب نہیں کی جس میں آیا با آیا ہم تفسیر لے کے چلیں۔ بہرحال اس سورہ کا نام جو ہے الملک، یہ اس سورہ کی پہلی آیت تبارک الذی بیدہ الملک، وہ ذات نہایت بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں تمام دنیا کی سلطنت ہے یا تمام چیزوں کی سلطنت ہے، ہر شے کی سلطنت ہے، ہر شے کا ملک اسی کا ہے۔ تو اس سورت کے اور بھی کئی نام ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کا ایک نام ہے الواقیہ اور ایک نام ہے اس کا المنجیہ، کیونکہ یہ عذاب قبر سے بچاتی ہے اور نجات بھی دیتی ہے، تو اس لیے اس کا نام المنجیہ۔ اچھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورت کا نام المجادلہ رکھتے تھے کیونکہ یہ سورت قبر میں میت کی طرف سے بحث اور جدال کرتی ہے۔ اچھا، ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ویسے تو 76 ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 67۔ تو یہ ترتیب میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کی تھی کہ ایک ہوتا ہے شان نزول، ترتیب نزول، اور ایک ہوتا ہے ترتیب مصحف۔ ترتیب مصحف کیا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی نمبرنگ میں سورہ کا کیا نمبر آتا ہے، وہ 67 ہے، اور نزول کے اعتبار سے 76 سورہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی ایک سورت میں 30 آیتیں ہیں، وہ جس شخص کی بھی شفاعت کریں گی اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ تو ایک روایت اس ضمن میں، اس کی فضیلت کے ضمن میں یہ آتی ہے، اور یہ روایت کئی کتب حدیث میں ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث 1400، سنن ترمذی میں حدیث 2891، سنن ابن ماجہ میں حدیث 3786، مسند امام احمد میں، پھر اسی طرح المستدرک امام حاکم میں، مصنف عبد الرزاق میں، صحیح ابن حبان میں، امام بیہقی کی جو حدیث کی کتاب ہے شعب الایمان اس میں، کئی کتب حدیث میں۔ اچھا، اسی طرح امام طبرانی بھی ایک روایت لاتے ہیں، وہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لاتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی حتیٰ کہ اس کو جنت میں داخل کر دے گی، وہ سورت تبارک ہے، یعنی یہی سورہ مبارکہ۔ اس کا دیکھیں ایک اور نام بھی اس روایت میں آتا ہے تبارک۔ اچھا، یہ المعجم الاوسط کی روایت ہے، حدیث 3667، اور حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے لا علمی میں ایک قبر پر خیمہ لگا دیا، اس میں ایک انسان سورہ الملک پڑھ رہا تھا حتیٰ کہ اس نے اس کو ختم کر لیا۔ پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سورت المانعہ ہے اور المنجیہ ہے، یہ عذاب قبر سے نجات دیتی ہے۔ سنن ترمذی کی بھی روایت ہے، شعب الایمان میں بھی آتی ہے۔ یہ روایت میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کی ہے۔ یہ روایت اس پر بھی دلیل ہے کہ عالم برزخ میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کریم پڑھیں گے، اگر ایسا نہ ہوتا تو قبر سے قرآن کریم کے پڑھنے کی آواز کیوں آتی؟ اور اسی طرح ایک اور بات یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ اللہ سبحانہ وتعالی عالم برزخ کے احوال ان دنیا والوں پر کھول دیتا ہے، جس طرح کہ اس معاملے میں ہوا کہ ان پر آواز کا پورٹل کھل گیا، آواز کا ڈائمنشن کھل گیا، تو وہ برزخ کے عالم سے، برزخ کے ڈائمنشن میں پڑھی جانے والی سورہ کو یہاں سن رہے ہیں، سبحان اللہ، اور پوری شروع سے آخر تک سنی۔ اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہمارے لیے پیغام ہے کہ دیکھو اے لوگوں، یہ سورہ اتنی بابرکت ہے، اتنی بابرکت ہے کہ اس کے پڑھنے والے کے لیے کیا کیا انتظامات کیے جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم عالم برزخ میں بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں، ان کے لیے بھی اس کے اندر ایک بہت بڑی اگزامپل ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ آخرت میں، حالانکہ برزخ کی جو حیات ہے وہ عمل کی تو حیات ہے نہیں نا، عمل کی تو حیات یہ دنیا والی ہے، لیکن یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان پہ فضل و کرم ہوگا، ان کی قرآن سے محبت ہوگی کہ وہ وہاں پر بھی پڑھیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ پسند ہے کہ یہ سورت یعنی تبارک الذی بیدہ الملک ہر مومن کے دل میں ہو،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پسند کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش کریں کہ سورہ آپ کو یاد ہو جائے۔ اگر آپ روز رات کو اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے حافظے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کچھ لوگ 1 ہفتہ، کچھ لوگ 10 دن، کچھ لوگ 1 مہینہ یاد ہو جاتی ہے۔ 30 آیتیں تو ہیں۔ اچھا، اسی طرح امام حاکم المستدرک میں بیان کرتے ہیں اس حدیث کو، اور پھر اس کو شعب الایمان میں بھی روایت کیا گیا ہے۔ امام بہقی لاتے ہیں تو مستدرک میں حدیث 2076 اور شعب الایمان میں حدیث 2507۔ اسی طرح شعب الایمان میں حدیث 2508 حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ سورہ تبارک اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی حتیٰ کہ اس کو جنت میں داخل کر دے گی۔ سبحان اللہ! یعنی یہ نہیں کہ صرف قبر میں آئے گی، بلکہ قیامت کے دن بھی کھڑی ہو جائے گی ایک گواہ بن کے کہ باری تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کر۔ اللہ اکبر! اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورہ تبارک پڑھنے والے کی قبر میں ایک شخص داخل ہوگا اور اس کے پیروں کی جانب سے آئے گا، اور تو اس کے پیر کہیں گے کہ تمہیں میری طرف سے آنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ یہ شخص سورہ تبارک الذی پڑھا کرتا تھا۔ پھر وہ شخص اس کے سینے یا پیٹ کی جانب سے آئے گا تو اس کا سینہ یا پیٹ کہے گا کہ تمہیں میری طرف سے آنے کا کوئی حق نہیں ہے، یہ شخص میرے پاس سورہ تبارک الذی پڑھا کرتا تھا۔ پھر وہ شخص اس کے سر کی طرف سے آئے گا تو اس کا سر کہے گا کہ تمہیں میری طرف سے آنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ یہ شخص سورہ الملک پڑھا کرتا تھا۔ بس یہ صورت عذاب قبر سے منع کرنے والی ہے، یعنی عذاب کسی طرف سے بھی آئے، عذاب کے فرشتے یہ صورت ڈھال بن کے کھڑی ہو جائے گی، مختلف اعضائے بدن گواہی دیں گے۔ اب دیکھیں نا، اب آپ کہیں گے کہ بھئی یہ معاملے تو برزخ میں ہو رہے ہیں، تو برزخ میں بھی تو سینہ ہے نا، برزخ میں بھی تو روح کے بھی تو اسی طرح کے اجزاء ہیں جیسا کہ جسم کے ہیں۔ مثال کے طور پہ روح کی بھی آنکھیں ہیں، روح کے بھی کان ہیں، روح کی بھی دماغ ہے، ایک سوچ ہے، اس کے اندر اس طرح کی نسیں نہیں بہہ رہی، لیکن اس کے اندر وہ ساری کیفیات ہیں، اس کا بھی سینہ ہے، اس کی بھی ٹانگیں ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے، جو چیزیں جسم ہیں وہی چیزیں روح میں بھی ہیں، پر کیفیت جدا گانا ہے۔ وہ گوشت پوست کے نہیں بنے ہوئے اس کے اجزاء، وہ روح کے جو روحانی معاملات ہیں اس طرح بنے ہوئے ہیں، لیکن ہیں اس کے پاس بھی۔ تو بہرحال شعب الایمان کی روایت حدیث 2509۔ حضرت خالد بن معدان فرماتے ہیں کہ المنجیہ کی تلاوت کیا کرو، یعنی کہ تبارک الذی کی، کیونکہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ ایک شخص اس سورت کی تلاوت کرتا تھا اور اس کے علاوہ اور کسی سورت کی تلاوت نہیں کرتا تھا، اور وہ بہت گناہ کرتا تھا۔ پس اس سورت نے اپنے پر اس کے اوپر پھیلا دیے اور کہا کہ اے میرے رب اس کو معاف کر دے، کیونکہ یہ شخص میری بہت تلاوت کرتا تھا۔ سو رب نے اس کی شفاعت کو قبول فرما لیا اور فرمایا کہ اس کے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دو اور اس کا ایک درجہ بلند کر دو۔ اللہ اکبر! سنن الدارمی کی روایت ہے حدیث 3409۔ اب آپ نے اکتفا نہیں کرنا کہ میں نے سے سورہ الملک ہی پڑھ لینی ہے، یہ بات ان کی ہے جو بالکل بھی قرآن نہیں پڑھتے، تو کم سے کم یہ سورہ تو پڑھ لیا کرو، اور جو قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس سورہ کو اپنے معمولات میں شامل کریں۔ حضرت کعب بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے تنزیل السجدہ اور تبارک الذی بیدہ الملک کی تلاوت کی، اس کی 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے 70 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سنن الدارمی کی ہی یہ روایت ہے حدیث 1410۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الف لام میم تنزیل السجدہ اور تبارک الذی کی تلاوت نہیں کرتے تھے، آپ نہیں سوتے تھے۔ یہ بھی سنن الدارمی کی روایت ہے حدیث 1412۔ اسی طرح الدر المنثور میں جو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت مشہور تفسیر کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 8 صفحہ 218 پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک بہت تعجب خیز چیز دیکھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص بہت گناہ کرتا تھا، وہ فوت ہو گیا۔ جب قبر میں عذاب اس کے پیروں کی طرف سے آتا یا اس کے سر کی طرف سے آتا تو پرندوں کی ایک قطار کی شکل میں ایک صورت اس کے عذاب کو دور کرنے کے لیے جھگڑا کرتی اور کہتی، یہ شخص میری تلاوت کیا کرتا تھا اور مجھ سے میرے رب نے وعدہ کیا کہ جو شخص ہمیشہ میری تلاوت کرے گا میں اس کو عذاب نہیں دوں گا۔ پس اس شخص سے عذاب دور ہو گیا اور مہاجرین اور انصار اس صورت کو سیکھتے تھے اور کہتے تھے وہ شخص نقصان زدہ ہے جس نے اس صورت کو نہیں سیکھا، اور وہ صورت کیا ہے؟ سورہ الملک۔ تو سورہ الملک میں جو موٹے پوائنٹس ہیں وہ میں آج آپ کے ساتھ پہلے ذکر کرتا چلوں
کہ جس طرح بالعموم مکی صورتوں میں اسلام کے بنیادی عقائد پر زور دیا جاتا ہے، اسی طرح اس صورت میں بھی توحید پر، رسالت پر، قیامت پر، حشر و نشر پر، جزا اور سزا پر، ان مضامین میں بہت اس پہ کام ہوا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہاں آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود، اس کی توحید، اس کی قدرت اور قیامت اور بعد میں ہونے والے معاملات پر دلائل بھی قائم کیے گئے ہیں۔ پھر اس سورت کی ابتدا اللہ کی عظمت سے کی گئی ہے، اس کی بڑائی سے، اس کی بزرگی سے کی گئی ہے، اس کی سلطنت اور حکومت سے کی گئی ہے کہ سب کچھ جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے اور وہی اس پر قادر ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے 7 آسمانوں کو پیدا کرنے اور ان کے سیاروں اور ستاروں کے ساتھ مزین کرنے اور شیاطین پر شہاب ثاقب گرا کر آسمانوں کی حفاظت کرنے کے معاملات بھی یہاں بیان فرمائے ہیں، اور اس سارے معاملات کے مضبوط اور منظم ہونے کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ کی قدرت کے مظاہر میں سے ہے کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب تیار کیا گیا اور مومنوں کو مغفرت اور اجر کبیر کی بشارت دی گئی ہے، اور یہ بتایا کہ وہ ہر ظاہر اور ہر چھپی اور کھلی ہوئی باتوں کا سب کا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے انسان کو پیدا کیا اور یہاں پر معاملات رکھے کہ وہ یہاں پر اپنی زندگی کو گزار سکے، اور اس کے بعد وہ جو اس کا حکم نہیں مانتے پھر وہ عذاب کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے وہ جو آسمان میں اڑنے والے پرندوں کو تھامتا ہے، ورنہ وہ پرندے اپنی مرضی سے ہوا میں نہیں پرواز کر رہے ہوتے۔ اسی طرح اس سورت کے اخیر میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس نے اس جہان کو بنایا اور چلایا اور جو چلا رہا ہے وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ وہ قیامت سے اس سارے جہان کو ختم کرتے اور ختم کرنے کے بعد دوبارہ بنا دے۔ تو کفار کو یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دیکھو جن نعمتوں پر تم اتراتے ہو نا، وہ نعمتیں تمہیں اللہ نے دی ہیں، اور وہ نعمتیں تم سے اگر چھین لینا تو وہ نعمتیں تمہیں لا کے دینے والا کوئی اور نہیں ہے۔ تو خلاصتاً یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دلائل دیے گئے ہیں، اور اس کے علم اور اس کی قدرت کے مظاہر سے استدلال کیا گیا ہے، اور قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرایا گیا ہے، اور بندوں پر اللہ کی نعمتیں یاد دلائی گئی ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ حصول رزق کے لیے کوشش اور جد و جہد جاری رکھو، لیکن توکل جو ہے اللہ پر کرو۔ بہرحال آج ہم اس درس کو یہیں روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ہم آیا با آیا آگے لے کے چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔